تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ دوستوں نے ہمیں میسج کیے ہیں، ہم سے سوالات کیے ہیں۔ آج کل فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے بین الاقوامی سطح پر جو کاروبار رائج ہے، اس کاروبار میں سونا، چاندی، کرنسی، کپاس، گندم، گیس، تیل، جانور اور دیگر بہت سی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کیا یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہمارے علم کے مطابق فوریکس ٹریڈنگ کے اس وقت جتنے طریقے رائج ہیں وہ شرعی اصولوں کی مکمل رعایت نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ وہ شرعی خرابیاں کیا ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، کرنسی کی بے شرعاً بے صرف کہلاتی ہے، جس میں لین دین کرتے ہوئے اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ دونوں جانب سے یا کسی ایک جانب سے ادھار ناجائز ہے۔ لہٰذا اسپاٹ ٹریڈ ہو یا فیوچر ٹریڈ ہو، ایسے تمام سودے ناجائز ہیں جن میں کرنسی کی خرید و فروخت ادھار ہوتی ہے یا نقد ہوتی ہے، مگر عقد کے دونوں فریق یا کوئی ایک فریق اپنے حق پر قبضہ نہیں کرتا۔ لہٰذا جانبین سے قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسے سودے شرعاً فاسد ہوں گے اور نفع حلال نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بے شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، اور فوریکس کے کاروبار میں شروط فاسدہ بھی لگائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ شرط لگانا کہ ایک مقررہ مدت کے بعد بے کو ختم کیا جائے گا، حالانکہ بے تام ہونے کے بعد وہ بے لازم ہو جاتی ہے اور جانبین کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اصول اس میں یہ ہے، اس طریقہ کاروبار میں ایک قباحت یہ بھی پائی جاتی ہے۔ وہ قباحت یہ ہے کہ بے قبل القبض، کیونکہ 70-80% لوگ اس مارکیٹ میں خریداری محض کرنسی ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعہ نفع حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کرنسی حاصل کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا اکثر خریدار کرنسی کا قبضہ حاصل نہیں کرتے اور آگے بیچ دیتے ہیں، اور کسی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 3728۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اناج خریدے وہ اس کو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر لوگ قبضہ کرنے سے پہلے وہ کرنسی آگے بیچ دیتے ہیں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل فوریکس ٹریڈنگ پر جو اکثر لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے مال پر ایسا تصرف رکھتے ہیں کہ جسے چاہیں جس وقت چاہیں فروخت کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، تو ایسی خرید و فروخت قبضہ کرنے کے حکم میں ہو کر جائز ہو جائے گی، چاہے یہ خرید و فروخت انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا فکس کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے کی جائے، تو ایسی خرید و فروخت کاروبار کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہونے والی خرید و فروخت اس طرح سے ہو کہ خریدار کو مال کے بارے میں بالکل علم ہی نہ ہو اور وہ اس مال پر اختیار بھی نہ رکھتا ہو، یعنی ساری خرید و فروخت ہوا میں اڑ رہی ہو اور زمین پر اس کا کوئی وجود نہ ہو، بس روپے کو روپے کے ساتھ ضرب لگا کر کاروبار کیا جا رہا ہو، تو ایسی خرید و فروخت کرنا اور ایسا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔